تو آج جس موضوع پر ہم گہرائی میں جا کر بات کرنے والے ہیں وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ ہمارے پاس اس موضوع پر علمی مضامین ہیں، تاریخی حوالے ہیں اور کچھ آن لائن ویڈیوز بھی ہیں۔ جی، اور ان میں سنی، شیعہ، جدید اور تنقیدی یعنی تقریباً ہر طرح کا نقطہ نظر شامل ہے۔ تو ہمارا مقصد ان تمام ذرائع کو ملا کر یہ سمجھنا ہے کہ ان کی زندگی کے آخری دن کیسے تھے، وفات کی وجہ کیا بنی اور اس کے فوراً بعد کے واقعات کیا تھے۔ بالکل، اور ان ذرائع کو دیکھتے ہی جو پہلی چیز سامنے آتی ہے وہ ہے ایک بنیادی اختلاف۔ اختلاف؟ کس قسم کا اختلاف؟ مطلب کوئی ایک سیدھی سادھی کہانی نہیں ہے، بلکہ کئی کہانیاں ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ وفات طبعی تھی، بیماری کی وجہ سے، یا اس کے پیچھے کوئی پرانی سازش تھی، یعنی ایک سست اثر والے زہر کا نتیجہ۔ اچھا، یہیں سے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جی، اور ان کے آخری لمحات کی تفصیلات وہ تو سنی اور شیعہ روایات میں ایک بہت بڑے اختلاف کا نقطہ ہے۔ تو پھر آئیے سب سے عام اور شاید سب سے ڈراماتی بیانیے سے شروع کرتے ہیں۔ میں زہر والے واقعے کی بات کر رہی ہوں۔ جی، خیبر کا زہریلا واقعہ۔ اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ یہ واقعہ ان کی وفات سے تقریباً 4 سال پہلے کا ہے، جب خیبر فتح ہوا تھا۔ صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد جیسی مستند کتابوں میں ذکر ہے کہ ایک یہودی عورت زینب بنت حارث نے انہیں بھنے ہوئے گوشت کا تحفہ بھیجا، جس میں زہر ملایا ہوا تھا؟ جی، روایت کے مطابق انہوں نے صرف ایک لقمہ لیا، لیکن ان کے ایک صحابی بشر بن برا نے زیادہ کھا لیا اور ان کی تقریباً فوراً ہی موت واقع ہو گئی۔ ایک منٹ، اگر یہ واقعہ وفات سے 3 یا 4 سال پہلے ہوا تو ان دونوں واقعات کو جوڑا کیسے جاتا ہے؟ وقت کا یہ فاصلہ تو بہت زیادہ ہے۔ بالکل، اور یہی سب سے پہلا سوال ہے جس کا جواب ہمارے ذرائع میں علماء نے دینے کی کوشش کی ہے۔ تو کیا وضاحت پیش کی جاتی ہے؟ کلاسیکی سنی علماء جیسے ابن حجر عسقلانی وہ کہتے ہیں کہ زہر نے فوری طور پر جان تو نہیں لی، لیکن اس نے جسم کے اندر ایک دائمی نقصان پہنچایا۔ یہ ایک سست اثر والے زہر کی طرح تھا جس نے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جسمانی نظام کو کمزور کر دیا اور آخرکار ان کی آخری بیماری کی وجہ بنا۔ کیا جدید دور میں اس کی کوئی طبی وضاحت ممکن ہے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ہاں، یہ طبی طور پر بھی ممکن ہے۔ کچھ زہر ایسے ہوتے ہیں جو اعضاء کو، مطلب آرگنز کو آہستہ آہستہ ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک اور سوال بھی اٹھایا گیا ہے، خاص طور پر تنقیدی ذرائع میں۔ جی، اگر وہ اللہ کے نبی تھے تو خدائی حفاظت نے انہیں وہ پہلا لقمہ کھانے سے روکا کیوں نہیں؟ یہ ایک بہت اہم مذہبی نقطہ ہے۔ اسلامی علماء جیسے القاضی اعاز اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ خدائی حفاظت کا تعلق پیغام کی ترسیل سے تھا۔ پیغام کی ترسیل سے مطلب دین پہنچانے سے؟ جی، یعنی قرآن اور دین کو بغیر کسی غلطی کے لوگوں تک پہنچانے سے۔ اس کا مطلب ہر قسم کے جسمانی نقصان، بیماری یا تکلیف سے مکمل چھوٹ نہیں تھا، اور وہ اس واقعے میں ایک معجزہ بھی دیکھتے ہیں۔ روایت کے مطابق گوشت نے خود انہیں بول کر بتایا کہ وہ زہریلا ہے۔ بولنے والے گوشت کا معجزہ؟ جی، جس کی وجہ سے انہوں نے مزید کھانے سے گریز کیا اور ایک مہلک خوراک سے بچ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس نظریے کے مطابق زہر کا اثر سالوں تک ان کے جسم میں رہا؟ جی، اور یہی چیز ہمیں اس بحث کے سب سے متنازع حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ میں قرآن کی ایک آیت اور بستر مرگ پر کہے گئے ایک جملے کے تعلق کی بات کر رہی ہوں۔ جی، یہ واقعی ایک نازک معاملہ ہے۔ قرآن کی سورۃ الحقہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہماری طرف سے کوئی بات خود بنا کر پیش کرتے تو ہم ان کی شہرگ کاٹ دیتے۔ اور پھر دوسری طرف ہمارے پاس صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں وہ اپنی آخری بیماری میں فرما رہے ہیں کہ میں اس زہر کی وجہ سے اپنی شہرگ کٹتی ہوئی محسوس کر رہا ہوں۔ انتظار کیجئے، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن میں جو وعید ایک جھوٹے نبی کے لیے بیان ہوئی ہے وہی کیفیت انہوں نے اپنی موت کے وقت خود کے لیے بیان کی؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں۔ یہ تو ایک ناقابل یقین مماثلت ہے۔ بالکل، اور تنقیدی ذرائع جیسے کہ ایکٹ 17 پولیمکس کی ویڈیو اسے ایک بہت بڑی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ اسے ایک خود پوری ہونے والی پیشین گوئی کہتے ہیں۔ تو اسلامی علماء اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ اس کا براہ راست جواب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابن تیمیہ نے دلیل دی کہ قرآن کی آیت ایک شرط پر مبنی ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ یہ کہتی ہے کہ اگر وہ جھوٹ بولتے تو کیا ہوتا۔
چونکہ وہ سچے نبی تھے اس لیے ان کی موت کسی بھی وجہ سے ہو وہ اس شرط کو پورا نہیں کرتی، یعنی ایک سچے نبی کا شہادت کا درجہ پانا اور ایک جھوٹے نبی کی سزا میں مرنا، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں، چاہے ظاہری علامات ایک جیسی ہی کیوں نہ ہوں۔ اور کیا اس پر کوئی لسانی بحث بھی ہے؟ کیا ان الفاظ کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ جی، کچھ علماء جیسے السیوطی نے لسانی باریکیوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شے اگ کٹنے کا جملہ شدید درد اور تکلیف کے لیے ایک محاورہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک محاورہ، نہ کہ ایک حقیقی طبی تفصیل؟ جی، کہ وہ اپنی تکلیف کی شدت بیان کر رہے تھے۔ تو اگر ہم اس زہر والی کہانی کو مانیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے آخری ایام بہت تکلیف میں گزرے ہوں گے۔ جی، ذرائع ان آخری دنوں کی کیسی تصویر پیش کرتے ہیں؟ مجھے ایسا لگا کہ یہاں بھی دو بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ آپ نے صحیح پکڑا۔ ایک طرف ایسی روایات ہیں جو شدید جسمانی تکلیف پر زور دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ کا ایک مشہور قول ہے، میں نے رسول اللہ سے زیادہ شدید تکلیف میں مبتلا کسی کو نہیں دیکھا۔ اس سے بہت انسانی تصویر سامنے آتی ہے۔ جی، ایک ایسے شخص کی جو شدید بیماری سے لڑ رہا ہے۔ دوسری طرف یقین انسٹیٹیوٹ جیسی ویڈیوز اور کئی عقیدت مندانہ تحریریں ایک روحانی اور پرسکون تصویر پر توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ اچھا، ان میں ان کے آخری لمحات کا ذکر ہے جب انہوں نے حجرے کا پردہ اٹھا کر اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا اور مسکرائے اور پھر رفیق اعلیٰ کا انتخاب کیا۔ رفیق اعلیٰ یعنی بلند ترین ساتھی اللہ؟ جی، تو ایک طرف شدید تکلیف کا بیان ہے اور دوسری طرف روحانی سکون کا۔ لیکن اصل ڈرامہ اور اختلاف تو اس بات پر ہے کہ اس بیماری کے دوران کمرے کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ میں جمعرات کی مصیبت یا قلم اور کاغذ والے واقعے کی بات کر رہی ہوں۔ جی، یہ واقعہ سنی شیعہ اختلاف کی جڑوں میں سے ایک ہے۔ یہ بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے تمام سنی اور شیعہ ذرائع میں اس کا ذکر ہے۔ جی بالکل، صحیح بخاری کے مطابق اپنی وفات سے کچھ دن پہلے جب ان کی تکلیف شدید تھی، انہوں نے فرمایا، میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس سے زیادہ اہم بات کیا ہو سکتی تھی؟ پھر وہ تحریر لکھی کیوں نہیں گئی؟ یہیں پر اصل اختلاف ہے۔ روایت کے مطابق کمرے میں موجود لوگوں میں بحث شروع ہو گئی، اور حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ پیغمبر پر درد کا غلبہ ہے۔ جی، اور یہ کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جب شور اور اختلاف بڑھا تو پیغمبر نے سب کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا اور وہ تحریر کبھی نہیں لکھی گئی۔ یہ ایک ناقابل یقین لمحہ ہے۔ اس کی تشریح کیسے کی جاتی ہے؟ دونوں طرف سے بالکل مختلف تشریحات ہیں۔ سنی نقطہ نظر کیا ہے؟ سنی علماء جیسے ابن حجر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا رد عمل ہمدردی اور محبت کی وجہ سے تھا۔ انہیں فکر تھی کہ پیغمبر شدید تکلیف میں ہیں اور شاید وہ ایسی کوئی بات نہ لکھ دیں جس پر عمل کرنا امت کے لیے بہت مشکل ہو۔ اور وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اگر یہ کوئی لازمی خدائی حکم ہوتا تو پیغمبر بحث کے باوجود اس پر اصرار کرتے۔ ان کا خاموش ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ کوئی وحی نہیں ہے۔ جی، ان کے مطابق یہی مطلب تھا۔ لیکن شیعہ ذرائع اسے اس طرح نہیں دیکھتے ہیں نا؟ ان کے نزدیک تو یہ ایک دانستہ عمل تھا۔ بالکل، شیعہ علماء جیسے شیخ المفید اسے ایک دانستہ سیاسی چال قرار دیتے ہیں۔ سیاسی چال؟ ان کے مطابق حضرت عمر اور دیگر صحابہ جانتے تھے کہ پیغمبر باضابطہ طور پر حضرت علی کو اپنا جانشین نامزد کرنے والے ہیں، اور انہوں نے جان بوجھ کر شور مچا کر اور پیغمبر کی حالت کا بہانہ بنا کر انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ اسے اسلامی تاریخ کا وہ اہم موڑ سمجھتے ہیں جہاں خلافت کا راستہ اس کی اصل سمت سے ہٹ گیا۔ جی، اور ان کے مطابق اسی واقعے نے صدیوں کے تنازع کی بنیاد رکھی۔ تو اس قلم اور کاغذ والے واقعے میں جو سیاسی تناؤ نظر آتا ہے وہ ان کی وفات کے فوراً بعد تو پھر کھل کر سامنے آ گیا ہوگا۔ جی بالکل۔ اور یہیں پر ایک اور چونکا دینے والا نقطہ سامنے آتا ہے جس کا ذکر کئی ذرائع میں ہے، اور وہ ہے تدفین میں تاخیر۔ جی، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو بہت سے لوگوں کو حیران کرتا ہے۔ روایت کے مطابق پیغمبر کا جسد خاکی تقریباً 3 دن تک بغیر تدفین کے ان کے حجرے میں پڑا رہا۔ 3 دن؟ اس دوران کیا ہو رہا تھا؟ اس دوران جب ان کا خاندان جیسے حضرت علی اور دیگر قریبی رشتہ دار تجہیز و تکفین کی تیاری کر رہے تھے، ان کے سب سے قریبی اور ممتاز صحابہ
بشمول حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر جانشینی کے مسئلے پر بحث کے لیے جمع تھے۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے، ایک طرف ان کے بانی کا جسد خاکی موجود ہے اور دوسری طرف ان کے سب سے قریبی ساتھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب قیادت کون سنبھالے گا۔ اس کی کیا وضاحت پیش کی جاتی ہے؟ ظاہر ہے یہاں بھی دو الگ الگ موقف ہوں گے۔ جی، سنی موقف یہ ہے کہ ریاست کو بغیر سربراہ کے چھوڑنا انتہائی خطرناک تھا، قبائلی جھگڑے اور بغاوت کا خطرہ تھا، اور امت کو انتشار سے بچانے کے لیے فوری طور پر ایک خلیفہ کا انتخاب تدفین سے بھی زیادہ اہم کام تھا۔ یعنی یہ ایک سیاسی ضرورت تھی۔ ان کے نزدیک یہ ایک اہم ترین سیاسی ضرورت تھی۔ اور شیعہ موقف کیا ہے؟ شیعہ موقف یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی بغاوت تھی۔ ان کے نزدیک اقتدار کی ہوس نے ایک مقدس مذہبی فریضے یعنی پیغمبر کی فوری تدفین پر سبقت حاصل کر لی۔ وہ اس سے اس بات کا ثبوت سمجھتے ہیں کہ سقیفہ میں جمع ہونے والوں کی ترجیح حضرت علی کو خلافت سے دور رکھنا تھا، نہ کہ پیغمبر کا احترام کرنا۔ جی، کچھ تنقیدی ذرائع جیسے راشنل اینتم اور اسلامک اوریجنز کی ویڈیوز اس معاملے کو اور بھی آگے لے جاتی ہیں۔ وہ تبری اور طبقات ابن سعد جیسی تاریخی کتابوں سے کچھ بہت متنازع روایات کا حوالہ دیتی ہیں۔ جی، وہ ان روایات کا حوالہ دیتے ہیں جن میں مبینہ طور پر کہا گیا ہے کہ 3 دن کی تاخیر اور گرم موسم کی وجہ سے جسد خاکی میں بوسیدگی کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ لیکن یہ تو اس عام اسلامی عقیدے کے بالکل خلاف ہے کہ انبیاء کے اجسام وفات کے بعد محفوظ رہتے ہیں۔ بالکل خلاف ہے، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ مرکزی دھارے کی سنی اور شیعہ دونوں ہی اسلامی علمی روایات ان روایات کو ضعیف یا من گھڑت قرار دے کر سختی سے مسترد کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ذرائع میں سے ایک اسلامک اوریجنز کی ویڈیو ایک بالکل ہی مختلف کہانی پیش کرتی ہے جو اسلامی روایات سے مکمل طور پر باہر کی ہے پر مبنی ہے۔ اور وہ نظریہ کیا ہے؟ اس نظریے کے مطابق محمد کی وفات مدینہ میں بیماری سے نہیں بلکہ فلسطین میں ایک فوجی مہم کے دوران ہوئی۔ کیا فلسطین میں؟ جی، اور یہ کہ ان کے پیروکار یہ سمجھتے رہے کہ وہ واپس آئیں گے، ایک قسم کی قیامت کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب وہ نہیں آئے اور ان کے جسم کو مبینہ طور پر جانوروں نے کھا لیا۔ یہ تو بہت ہی مختلف کہانی ہے۔ تو بعد میں آنے والے خلفاء نے ایک زیادہ باوقار موت کی کہانی گھڑی اور اسے مدینہ سے منسوب کر دیا۔ یہ نظریہ اسلامی تاریخ کے پورے ڈھانچے کو ہی چیلنج کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسے مرکزی دھارے کی تاریخ نویسی میں کوئی خاص حمایت حاصل نہیں ہوگی۔ جی، بالکل نہیں، لیکن یہ تنقیدی علمی حلقوں میں ایک متبادل نظریے کے طور پر موجود ہے۔ مذہبی کہانی ہے، دوسری طرف جانشینی کی سیاسی کہانی، پھر ایک پرامن وفات کے عقیدت مندانہ بیانات، اور آخر میں یہ یکسر مختلف تاریخی تنقیدی نظریات۔ شاید نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ایک صاف نتیجہ ہے ہی نہیں۔ جو بنیادی حقائق ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 632 عیسوی میں ہوئی اور ان کی وفات نے فوری طور پر ایک جانشینی کا بحران پیدا کیا، ان پر کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن وہ کیسے فوت ہوئیں، کیوں فوت ہوئیں، اور ان کی موت کے لمحات کا اصل مطلب کیا تھا؟ جی، یہ وہ سوالات ہیں جن پر ان ذرائع کے مطابق 1400 سالوں سے بحث جاری ہے اور شاید ہمیشہ جاری رہے گی۔ اور آخر میں ایک سوچ جو میرے ذہن میں بار بار آتی رہی، ان تمام ذرائع کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ آج کل جو شکوک و شبہات پر مبنی سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان میں سے تقریباً ہر سوال پر صدیوں سے اسلامی روایت کے اندر ہی بحث ہوتی رہی ہے۔ قلم اور کاغذ کا واقعہ، تدفین میں تاخیر، زہر کا معاملہ، یہ سب پرانی بحثیں ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اصل فرق اکثر ثبوتوں میں نہیں بلکہ اس اینک میں ہے جس سے ان ثبوتوں کو دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ اینک عقیدے کی ہو، فرقہ وارانہ وفاداری کی، یا پھر خالص تاریخی تنقید کی۔ بالکل، اور یہی چیز اس موضوع کو آج بھی اتنا ہی متعلقہ اور دلچسپ بناتی ہے۔